المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسے کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مطابق وہ ہے ماہ رمضان المبارک. چونکہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی عظیم اور مقدس مہینہ ہے، لیکن خوش نصیب اور خوش قسمت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان کی قدر کی ہے، اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، وہی خوش قسمت ہے. اور جنہوں نے اس ماہ رمضان مبارک کی بے قدری کی، یعنی اس میں روزے نہیں رکھے، اس میں عبادات نہیں کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہیں. بہرحال ماہ رمضان المبارک اب اپنے اختتام پر پہنچا ہوا ہے. اب آخری 10 عشرے باقی رہ گئے ہیں اور آج 20 ماہ رمضان المبارک 1443 ہجری مطابق 22 اپریل 2022. چونکہ ان 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے ان آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے. اس خاص عبادت کو ہم اعتکاف کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آج مجھے آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. چونکہ وقت مختصر ہیں تو اس مختصر سے وقت میں پوری تفصیل سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، البتہ تھوڑی کچھ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اعتکاف کے بارے میں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا کیا ہے. یہ جو اعتکاف یہ اعتکاف میں سے نکلا ہے اور اس میں مشتق ہے یہ اعتکاف، جس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا اور رکنا. تو یہ ہے اعتکاف کا ڈکشنری میننگ، لغوی میننگ ہے. اور اعتکاف کی جو شرعی میننگ ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ اصطلاحی معنی، اعتکاف کا شرعی معنی ہوتا ہے مسجد میں ٹھہر جانے کو. مسجد میں ٹھہر جانے کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. اور جو اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس کو ہم کہیں گے معتکف. چونکہ یہ جو اعتکاف حکماً یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہیں، تمام بالغ مسلمان مرد اور عورت پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہیں. یعنی اگر محلے میں یا گاؤں میں صرف ایک انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو پورا محلہ، پورا گاؤں اس کی وجہ سے گنہگار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں تھوڑی فضیلت بیان کرتا ہوں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صرف نفلی اعتکاف کرتا ہے ایک دن کے لیے، نفلی اعتکاف، سنت اعتکاف نہیں، واجب اعتکاف نہیں، بلکہ نفلی اعتکاف اگر کرتا ہے وہ بھی ایک دن کے لیے، اس کے لیے کیا فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم 3 خندق دور کیا جاتا ہے. جہنم اس کے لیے کتنی خندق دور کیا جاتا ہے؟ 3 خندق. 3 خندق کا مطلب ہوتا ہے، خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خندق کا مطلب ہوتا ہے گڈھا، یعنی پٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی دو بیت کوشش پہنچونا. یعنی اس نفلی انسان اعتکاف کا نفلی اعتکاف تمہیں نشیوا جہنم کو تا دور کرنا، تیرے خندق شیوا تمہیں نش دور کرنا. اور پتہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 3 خندقوں کی مسافت کتنی؟ ایک خندق کی جو مسافت ہوتی ہے، ایک خندق کی جو ڈسٹینس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ جتنی ڈسٹینس آسمان اور زمین تک ڈسٹینس ہے اتنی ایک خندق کی ڈسٹینس ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا 3 خندق کی ڈسٹینس کتنی ہوگی. تو یہ صرف کس پر، یہ فضیلت کس پر ہے؟ نفلی اعتکاف کرنے پر. تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے اعتکاف پر کتنی بڑی فضیلت ہوگی. فضیلت اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، پورے خلوص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب برابر ملتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا، یہ اعتکاف کرنا یہ بالغ مردوں پر بھی سنت ہے اور عورتوں پر بھی، یعنی بالغ بلوغت سے، یعنی بلوغت کے بعد یہ پھر سنت ہوتا ہے، یعنی عائد ہوتا ہے. تو اس لیے اس فضیلت کو جان کر ہمیں چاہیے کہ یعنی اس عبادت سے فائدہ اٹھائے. اور جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے.
इसके बाद हम जानेंगे कि एतिकाफ में कौन बैठ सकते हैं। एतिकाफ बैठने के लिए, एतिकाफ में बैठने के लिए 3 चीजें शर्त है। क्या है? 3 शराइत है एतिकाफ में बैठने के लिए। सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए, तो गैर मुस्लिमों का एतिकाफ बहरहाल जायज नहीं है। और दूसरी जो शर्त है वो है आकिल होना। आकिल जो इन्हें एबनॉर्मल हो और जो पागल हो, मजनून हो, उसका भी एतिकाफ जायज नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि उसकी अक्ल ठीक हो, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो, तो वो एतिकाफ में बैठ सकते हैं। और तीसरी जो शर्त है वो है बालिग होना। नाबालिग का एतिकाफ भी जायज नहीं है, बालिग का एतिकाफ जायज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों का बहरहाल एतिकाफ जायज। अब मसला है कि एतिकाफ हम कहाँ बैठेंगे, तो इसके बारे में हदीस में आता है कि सबसे अजीम एतिकाफ, सबसे मुकद्दस एतिकाफ वो है जो मस्जिद हरम में किया जाए, उसके बाद मस्जिद नबी में, उसके बाद मस्जिद अक्सा में, तो उसके बाद जामिया मस्जिद में, और उसके बाद उस मस्जिद में एतिकाफ बहरहाल जायज भी है जहां 5 वक्त की नमाज जमात से होती हो, वहां एतिकाफ जायज है। और ये आपको याद रखना कि जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात से नहीं होती हो, वहां एतिकाफ बहरहाल बैठ तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जहां 5 वक्त की नमाज जमात से नहीं होती हो। और औरतों के लिए घर में बैठना एतिकाफ जायज है, लेकिन घर में भी वो किस जगह बैठी, ये भी आपको याद रखना है कि घर में हर जगह आप नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि घर में अपने कमरे में आप उसी जगह बैठ सकते हैं जो जगह आपने नमाज के लिए मखसूस किया हो, जो आपने नमाज के लिए यानी सिलेक्ट की, जिसमें आप जिस जगह पर आप हर वक्त नमाज पढ़ते हो, जो आपने सिर्फ नमाज के लिए मखसूस किया हो, आप वहां पर इन्हें पर्दा लगा सकते हो और वहां आप एतिकाफ में बैठ सकते हो। हर जगह आप एतिकाफ में नहीं बैठ सकते हो। तो इसके बाद आती है कि मुफसिदाती एतिकाफ यानी किन चीज से टूटता है, तो इस वक्त टाइम नहीं, तो अगर इंशाल्लाह वक्त मिला तो कभी उसके बारे में भी बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।